الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث.
تمام قسم دی حمد و ثنا، تعریفات و تحمیدات اور تمجیدات، پاکیزہ و مبارک کلمات اللہ احکم الحاکمین احسن الخالقین دی ذات بابرکت واسطے جو ساری کائنات دا مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، موت و حیات دا مالک، عزت و ذلت دا مالک، فعال لما یرید علی کل شیء قدیر ہے، جو کلہ ہی ساری کائنات دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، ساری کائنات دے نظام نو کلہ ہی چلانے والا ہے، آسمان دا نظام، زمین دا نظام، چند اور سورج دا نظام وہ کلہ ہی چلانے والا ہے۔ زمین و آسمان دے نظام نو چلانے اندر اس مالک دا کوئی شریک نہ، اس دی ذات اندر اس دا کوئی شریک ہے، نہ اس دی صفات اندر اس دا کوئی شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس دا کوئی ثانی ہے، نہ اس دا کوئی ساجی ہے، وہ اکیلا ہے، نہ اس دا کوئی رشتہ دار ہے، نہ اس دا کوئی عزیز، نہ اقارب، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ رب العزت دی بے پناہ بے شمار حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام نبی مکرم، رسول معظم، رہبر دو عالم، سرور دو عالم، بدر الدجا، شمس الضحا، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، میرے اور آپ دے دلان دی بہار، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، جناب محمد الرسول اللہ، بلند آواز نہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے، جنہ دی اتباع و فرما برداری وجہ نجات اور نافرمانی گستاخی بے ادبی وجہ عذاب ہے۔ اللہ رب العزت اس محبوب دا صحیح معنی اندر مطیع و فرما بردار بننے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، عزیز قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، نہایت ہی عزت و احترام دے لائق پردہ نشیں اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات اندر بے شمار انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے نے، اور ہر نبی نو، ہر رسول نو اللہ رب العزت نے بہت سارے انعامات، احسانات، بہت سارے فضائل، مناقب، بہت ساری خصوصیات و صفات دے نال اللہ رب العزت نے نوازے، اور پھر سب تو آخر تے اللہ رب العزت نے اپنا حبیب، ساری کائنات دے سردار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی اللہ رب العزت نے بے شمار انعامات، احسانات دے نال نوازیا، آپ نے بڑی ساری خصوصیات، بڑی ساری صفات، خصائل، فضائل، بڑی ساری رفت، عظمت اور شان دے نال نوازیا۔ لیکن میں سمجھنا اللہ رب العزت نے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو انعامات، احسانات دے نال نوازیا، انہاں دیاں دو قسماں نے۔ کنیاں قسماں؟ بولو بولو، کنیاں قسماں؟ دو قسماں۔ ایک انعام او نے، احسانات او نے جڑے اللہ رب العزت نے پہلے انبیاء اور رسول کو بھی عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی عنایت فرمائے۔
اور پھر دوسری قسم انعامات دی احسانات دی اے ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ انعامات، کچھ احسانات، کچھ اعزازات، کچھ صفات، کچھ خصوصیات، کچھ فضائل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو ایسے عطا کیتے کہ جنہ اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی شریک، بولو، جنہ اندر کملی والے دا کوئی ثانی، کوئی ساجی، کوئی شریک نہیں۔ میں انشاءاللہ چند ایک اعزازات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ دے گوش و گزار کرانگا، جنہ اعزازات اندر، فضائل اندر، شان اندر، خصائل اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی شریک نہیں۔ اور ایک اور بات وہ بھی توجہ نال سماعت فرما لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے اعزازات دا تذکرہ توڑے سامنے کرنا چاہنا، وہ اعزازات صحیح معنی اندر اگر قبول کیتے نے، تسلیم کیتے نے، مننے نے، تو فقط اہل حدیث نے مننے نے، فقط اہل حدیث نے۔ اور یہ بات میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا، ڈنکے دی چوٹ کہہ رہا کہ وہ اعزازات، وہ فضائل، وہ عظمت، وہ شان اگر صحیح معنی اندر تسلیم کیتی ہے تو فقط اہل حدیث نے قبول کیتی ہے۔ آؤ وہ کیڑے اعزازات نے، وہ کیڑے انعامات نے؟ سب تو پہلے نمبر تے اللہ رب العزت نے جو اپنے محبوب نو اعزاز، جو فضیلت، جو عظمت اور شان عطا کیتی ہے، وہ ہے آپ دے سر تے ختم نبوت دا تاج سجایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اے مقام، اے عزت، اے شرف کسی اور نو نصیب کیتا اور قیامت تک کسی نو نصیب ہو سکتا۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سننا۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا، اللہ فرمان دے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بشیرا ونذیرا ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے میرے پیارے کملی والے جناب محمد، کہہ دو صلی اللہ، ہونے نالی سستی دا مظاہرہ کرو گے۔ علی دے بڑے بڑے خطیب آنے نے شیر پنجاب مولانا یوسف پسروری حافظہ اللہ تعالی، مولانا رانا خلیق خان پسروری، شفیق خان پسروری حافظہم اللہ تعالی، بڑے بڑے خطاب آن گے توڑے سامنے خطاب فرمان گے۔ ہونے تو اس سستی دا مظاہرہ کرنا، بولو۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے کملی والے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تو ہم ساری دی ساری کائنات واسطے نبی بنا کے بھیجے، سارے دے سارے لوگاں واسطے رسول بنا کے بھیجے۔ پہلے نبی آئے، پہلے رسول آندے رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کے آئے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام تشریف لے کے آئے، سیدنا نوح علیہ السلام تشریف لے کے آئے، سیدنا ہود علیہ السلام آئے، سیدنا صالح علیہ السلام تشریف لے کے آئے۔ بڑے بڑے انبیاء اور رسل آئے نا، کوئی ایک قبیلے دی طرف نبی بن کے آیا، کوئی ایک شہر دی طرف نبی بن کے آیا، کوئی ایک بستی دی طرف نبی بن کے آیا، کوئی ایک جناب والا شہر دی طرف نبی بن کے آیا، کوئی 1 لاکھ واسطے نبی بن کے آیا، کوئی 10 لاکھ واسطے نبی بن کے آیا۔ اللہ اکبر لا، لیکن میرے محبوب نے تو
تو آنو ساری دی ساری کائنات واسطے رسول بنا کے بھیجیا۔ اللہ پاک نے دوسرے مقام سے اعلان فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے کملی والے اعلان کر دیو نا، اینا دنیا والے انو دس دیو نا، کائنات والے انو دس دیو او دنیا والے اللہ پاک نے مینوں سارے دے سارے جہان واسطے نبی بنا کے بھیجیا، ساری دی ساری انسانیت آدمیت دے واسطے نبی بن کے آیا۔ اللہ اکبر، اللہ شرک والیاں دے واسطے نبی بن کے آیا، غرب والیاں دے واسطے نبی بن کے آیا، شمال و جنوب والیاں دے واسطے نبی بن کے آیا، کالیاں تے گوریاں واسطے نبی بن کے آیا، میں تے امیراں غریباں واسطے، مرد و زن واسطے، چھوٹیاں بڑیاں واسطے، ساریاں واسطے نبی بن کے آیا۔ اللہ اکبر، لے اللہ پاک نے مینوں عظمتاں عطا کی تیاں، اے میرے مالک نے مینوں شاناں عطا کی تیاں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب سارے دے واسطے تو نبی رسول بنا کے مبعوث فرمایا۔ آؤ نظر ایک اور قرآن دا مقام، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آؤ ذرا ایک اور مقام اللہ پاک دے قرآن دا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ کدھر اللہ پاک نے اپنے محبوب دی ختم نبوت دا تذکرہ اس طرح بے کتاب، اللہ اکبر، اللہ عالم روا دے اندر اللہ پاک نے انبیاء اور رسل نو جمع فرمایا تے سارے نبیاں دے کولو وعدہ لیا، او میرے پیغمبرو، میرے نبیو، میرے رسولو، تانوں نبوت اودوں ملے گی جدو تسی میرے محبوب دی ختم نبوت دا اقرار کرو گے، جدو میرے نال اس بات دا وعدہ کرو گے، اس بات دا عہد کرو گے نا کہ میں تہاڈا آخری محبوب نبی رسول آ جائے گا، اسی اپنیاں نبوتاں چھڑ دیاں گے، اپنیاں جناب رسالتاں نو چھوڑ کے تیرے محبوب دے پیچھے چل جاواں گے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا او نبیو میں تواڈے کول ایک وعدہ لینا چاہنا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن۔ اللہ پاک نے فرمایا جدو میں تانوں نبوت اور رسالت عطا کر دیاں، تہاڈیاں نبوتاں دے سکے چل دے ہون، تہاڈیاں رسالتاں دے سکے چل دے ہون، ثم جاءکم، پھر میرا رسول تہاڈے کول آ جائے،
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، فرمایا اور رسول ایسا ہوئے گا، ایسا رسول ہوئے گا جڑا تواڈی تصدیق کردہ ہوئے گا، جو کچھ تواڈے کول ہوئے گا اس دی بھی تصدیق کرنے والا ہوئے گا۔ میرا محبوب تواڈی تصدیق کرے گا، تے جن دی تصدیق میرے محبوب نے نہ کی تھی او نبی ہو سکدا؟ اللہ اللہ جو کچھ تواڈے کول ہے ان دی تصدیق کرنے والا ہوئے گا۔ تواڈے کول نبوت ہے، نبوت دی تصدیق کرے گا۔ تواڈے کول رسالت ہے، رسالت دی تصدیق کرے گا۔ تسی صاحب وحی ہو، وحی دی تصدیق کرے گا۔ تسی صاحب صحیفہ ہو، صحیفہ دی تصدیق کرے گا۔ اس طرح سمجھو اگر میرا محبوب تہاڈی تصدیق کرے گا تسی نبی پھر ہوو گے، ہاں تسی صاحب نبی نبوت ہو، میرا پیغمبر تصدیق کرے گا پھر ہی صاحب نبوت ہوو گے۔ اگر میرے محبوب نے تہاڈی نبوت دی تصدیق نہ کی تھی تو اسی نبی نہیں ہو سکو گے۔ اللہ پتہ چلیا جن دی تصدیق میرا محبوب نہ کرے او نبی ہو سکدا؟ تے تصدیق پہلے ہوندی ہے کہ بعد وچ؟ بعد وچ، ٹھیک ہے تصدیق بعد وچ ہوندی ہے۔ تے تصدیق تو بعد جڑی چیز دی، جڑی تحریر دی، جڑی بات دی تصدیق کر دیتی جائے او دے اندر کوئی چیز ایڈ کر سکدے؟ کوئی چیز داخل کر سکدے؟ نہیں۔ اللہ اکبر۔ او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انبیاء اور رسل دی تصدیق کر دیتی، آپ تو بعد جنہاں نے نبوت دے دعوے کیتے او نبی ہو سکدے؟ اللہ کیوں نبی نہیں؟ اس واسطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر۔ نبوت واسطے، صاحب نبوت ہون واسطے ضروری ہے کملی والے دی تصدیق ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، اللہ پاک نے اپنے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، فرمایا ہے میرے نبیو جدو میرا محبوب آ جائے، فرمایا ایک تے تواڈی تصدیق کرے گا، دوسری بات ہے کہ تساں نے اپنی نبوتاں نو چھڑ دینا ہی، میرے نبی دی نبوت نو من لینا ہی، تساں نے اپنے سکیاں نو چھوڑ کے، اپنی رسالتاں نو چھوڑ کے میرے محبوب دے تابع ہو جانا، فرما بردار ہو جانا ہی۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے محبوب تے ایمان بھی لے کے آنا ہے تے میرے محبوب دی معاونت بھی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ قال اقررتم واخذتم على ذالکم اسری، اللہ پاک نے فرمایا میرے نبیو دسو کہ آپ تسی میرے نال اس بات تے عہد کر دے ہو کہ نہیں کر دے ہو، اس بات تے وعدہ کر دے ہو کہ نہیں کر دے ہو، کیا تسی میرے نال اس بات دا اقرار کر دے ہو کہ نہیں کر دے ہو؟ نا تے سارے پیغمبران نے جواب دیتا قالو اقررنا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ سارے پیغمبران نے وعدہ کیتا یا اللہ تیرا پیغمبر آ گیا، تیرا محبوب آ گیا، اسی تیرے محبوب تے ایمان بھی لے کے آواں گے، معاونت بھی کران گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ باتاں تے بڑیاں تھے کرن والیاں، لیکن میرے دوستا جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا، اللہ پاک نے اپنے محبوب دی ختم نبوت دا وعدہ لیا سارے دے سارے نبیاں دے کولوں۔ یاد رکھنا امام الانبیاء دی نبوت دے ہوندیاں اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی نبوت نہیں چل سکتی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی نبوت نہیں چل سکتی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی نبوت نہیں چل سکتی۔ امام الانبیاء دی نبوت دے ہوندیاں 1,24,044 جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے، اگر انہاں دی نبوت اور رسالت نہیں چل سکتی تے اہل حدیث مرزا غلام احمد قادیانی دی نبوت چلن دے گا؟ بولو۔ امام الانبیاء تو بعد
جیڑا بھی نبوت دا دعویٰ کرے گا دجال تے ہو سکتا ہے، کذاب تے ہو سکتا ہے، ظالم تے ہو سکتا ہے، لعین تے ہو سکتا ہے، بدماش تے ہو سکتا ہے، ذلیل تے ہو سکتا ہے، رسوا تے ہو سکتا ہے، نبی ہو سکتا مرزا غلام احمد قادیانی دی نبوت نو اہل حدیث اللہ دی رحمت نال اور اس دے فضل و کرم نال نہیں چلن دیں گے۔ اور یاد رکھنا مرکزی جمعیت اہل حدیث دا ایک ایک بزرگ جب تک زندہ ہے، ہاں مرکزی جمعیت دا ایک ایک بزرگ جب تک زندہ ہے، اہل حدیث یوتھ فورس دا ایک ایک جوان جب تک زندہ ہے، اہل حدیث دے منہ اندر جب تک زبان ہے، جسم اندر جان ہے، اللہ دی رحمت نال اس دے فضل و کرم نال اسی اپنی پیغمبر دے اپنے پیغمبر دی ختم نبوت واسطے اپنی جان بھی قربان کر دے رہاں گے، اپنا مال بھی قربان کر دے رہاں گے، اپنے اوقات بھی قربان کر دے رہاں گے۔ امام الانبیاء دی ختم نبوت دے ساری کائنات نو قربان کیتا جا سکتا ہے، لیکن ختم نبوت آنچ دیتی آنے دیتی جا سکتی امام الانبیاء دی ختم نبوت آنچ نہیں آنے دے آنگے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، جتھے پیغمبرہ دی نبوت نہیں چل سکتی اتھے آج کانے دی چل سکتی۔ اور یاد رکھنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اگر ابو بکر نبی نہیں بن سکتے، عمر نبی نہیں بن سکتے، عثمان نبی نہیں بن سکتے، شیر خدا حیدر کرار علی المرتضی رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی نہیں بن سکتے، او طلحہ و زبیر نبی نہیں بن سکتے، عشرہ مبشرہ نبی نہیں بن سکتے، بدر والے نبی نہیں بن سکتے، احد والے نبی نہیں بن سکتے، خندق و حرین والے نبی نہیں بن سکتے، بیعت عقبہ والے نبی نہیں بن سکتے، صلح حدیبیہ والے نبی نہیں بن سکتے، فتح مکہ والے نبی نہیں بن سکتے۔ اور امام الانبیاء تو بعد صحابہ کرام دیاں بڑیاں شخصیتاں اگر نبی نہیں بن سکتیاں تو مرزا غلام احمد قادیانی بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے پیغمبران دے کولو وعدہ لیا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، اللہ پاک نے اپنے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا، کیڑا پیغمبر اس دنیا تے آیا جس پیغمبر دی محبت اور پیار اندر دنیا لٹنوں سی دس دے پھرنے ہو لوگو، آؤ پیغمبر سب تو اعلیٰ پیغمبر، سب تو عظمت اور شان والا پیغمبر، ایسا پیغمبر نہ آیا ہے نہ ہی قیامت یا دیواراں تک آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، سونے ورگا نہ سونا کوئی آیا تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے۔ کیڑا پیغمبر اس دنیا تے تشریف لے کے آیا؟ سونے ورگا نہ سونا کوئی آیا تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے۔ کڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے۔ سونے دیول فجر پیشانی، سونے دیول فجر پیشانی، ویخ کے دنیا ہندی دیوانی، ویخ کے دنیا ہندی دیوانی، جدو زلفانو چہرے تو ہٹایا، جدو زلفانو چہرے تو ہٹایا تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے۔ جدو زلفانو چہرے تو ہٹایا تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے۔ دکھیاں دے دکھ درد ونڈوندا، آؤ نہ کڑے پیغمبر دی عظمت اور شان دا تذکرہ کر رہے ہیں، کس پیغمبر دی ختم نبوت دا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اہل حدیث کس پیغمبر دی ختم نبوت نو منن والے، کس پیغمبر دی عظمت اور شان دا تذکرہ کر دے پھرنے آ۔ دکھیاں دے دکھ درد ونڈوندا،
دکھیاں دے سنا دکھ درد ونڈوندا دکھیاں نو سنا گل نال لاوندا دکھیاں نو سنا گل نال لاوندا جدو حبشی نو سینے نال لایا جدو حبشی نو سینے نال لایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے جدو حبشی نو سینے نال لایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے کڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے سونے ورگا نہ سونا کوئی آیا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے سونے دے ہاتھ گورے گورے سونے دے ہاتھ گورے گورے اکھیاں وچ مازاغ دے ڈورے اکھیاں وچ مازاغ دے ڈورے اکھیاں وچ مازاغ دے ڈورے رب ریجاں نال سونے نو بنایا رب ریجاں نال سونے نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے کڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے سونے دیول فجر پیشانی سونے دیول فجر پیشانی ویخ کے دنیا ہندی دیوانی ویخ کے دنیا ہندی دیوانی جدو زلفانو چہرے تو ہٹایا جدو زلفانو چہرے تو ہٹایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے آؤ نا اس پیغمبر دی عظمت اور شان دا تذکرہ کر رہے آواں اللہ پاک نے اپنے محبوب دی ختم نبوت دا وعدہ لیا اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اے میرے پیغمبرو اے میرے رسولو فرمایا قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری کیا تسی میرے نال وعدہ کر دے ہو کہ نہیں کر دے ہو سارے دے سارے پیغمبران نے بات کی تھی وعدہ کیتا عہد کیتا اقرار کیتا قالوا اقررنا ہاں ہاں اے اللہ سی وعدہ کرنے اقرار کرنے قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین اللہ پاک نے فرمایا پھر یاد رکھنا تسی بھی گواہ بن جاؤ تے میں بھی تواڈے نال گواہ تسی بھی گواہ بن جاؤ تے میں بھی تواڈے نال جنہ دعویٰ مضبوط جتنا دعویٰ عظیم اتنے گواہ بھی جان دے ہونا جس مقدمے دے گواہ مضبوط ہونا وہ مقدمہ ہونا ہی مضبوط ہوندہ ہے جس دعوے دے گواہ مضبوط ہونا وہ دعویٰ اتنا ہی مضبوط ہوندہ ہے امام الانبیاء دی ختم نبوت دا دعویٰ بڑا عظیم دعویٰ ہے اور پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دے گواہ بھی بڑے عظیم گواہ نے سارے پیغمبر امام الانبیاء دی ختم نبوت دے گواہ بنے ابراہیم علیہ السلام گواہ بنے اسماعیل علیہ السلام گواہ بنے اور سارے دے سارے پیغمبر گواہ نے رب خود گواہ ہے اور یاد رکھنا جنہ نے گواہاں تے جرا کی تھی نا پھر وہ کمیں ہلاک ہونگے کمیں برباد ہونگے قوم سمود دی طرح قوم لوط دی طرح قوم جناب والا نو دی طرح اللہ ہلاک کر دے گا برباد کر دے گا اگر میرے محبوب دی ختم نبوت دے گواہاں تے جرا کی تھی پھر دنیا بھی برباد ہوئے گی آخرت بھی برباد ہوئے گی اللہ اکبر اللہ اللہ پاک نے اپنے قرآن کریم اندر اپنے محبوب دی ختم نبوت دا تذکرہ کی تھا اللہ فرمان دے ما کان محمد ابا
أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللہ پاک نے فرمایا لوگو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے مرداں دے وچوں کسے دے باپ تواڈے مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں. تسی کہو گے آپ علیہ السلام دے بیٹیاں دا نام ایک دا نام ابراہیم ہے طیب طاہر ہے عبداللہ ہے, تسی کہندے ہو مرداں چوں کسے دے باپ ہی نہیں. میں تے نہیں نہ کہہ رہا, اللہ دا قرآن کہہ رہے. اور اللہ نے اس مقام تے رجال راجل دی جمع رجال راجل دا لفظ بولے آئے. اور جاؤ لغت اٹھا کے دیکھو راجل رجال ایسے انسان واسطے بولیا جاندہ ہے جڑا سن بلوغت نو پہنچ چکیا ہوئے, جڑا بالغ ہو چکیا ہوئے. اور محبوب دے کملی والے دے جتنے بیٹے اس دنیا تے آئے بالغ ہون تو پہلے ہی مالک نے اپنے کول بلا لے. اور ان دے اندر بھی بڑیاں حکمتاں مفسرین نے لکھیاں, بڑیاں حکمتاں کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے اللہ نے اپنے کول بلائے نے. تو انہاں دیاں حکمتاں دے وچوں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اگے نبوت و رسالت دا سلسلہ نہیں سی چلانا. اللہ اکبر اللہ. اور پھر فرمایا وخاتم النبیین, فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیان دے سلسلے نو ختم کرنے والے بن کے آئے. ایتھے لفظ خاتم تے بڑیاں نے بحث کی تھی. جناب خاتم دا معنی مہر لگانا, خاتم دا معنی یہ, خاتم دا معنی وہ, بڑیاں تعویلاں کیتیاں خصوصاً قادیانیہ نے. امام الانبیاء دی ختم نبوت ڈاکے ڈالن واسطے بڑیاں تعویلاں کیتیاں اور بڑے معنی خاتم دے ذکر کیتے. لیکن آؤ ایتھے نقطے دی بات یاد رکھنا, اس لفظ دے معنی واسطے لغت دی ضرورت پیندی ہے جس لفظ دی وضاحت اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیتی ہوئے, جس لفظ دا معنی امام الانبیاء نے کر دیتا ہوئے, اس لفظ دے معنی دی لغت اندروں ضرورت نہیں. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس لفظ دا معنی کر دیتا ہے. حدیث پڑھی ہے نا, آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین, میں نبیان دے سلسلے نو ختم کرنے والا کی معنی لا نبی بعدی, میرے تو بعد کوئی نبی نہیں. امام الانبیاء تو بعد کوئی نبی نہیں. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دیتی, اس واسطے سانو انہاں دی وضاحت دی ضرورت نہیں. اللہ نے اپنے محبوب نو خاتم النبیین بنا کے محبوب فرمایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آؤ ذرا جڑا نکتہ جڑی بات جڑا پوائنٹ توڑے گوش و گزار کرنا چاہنا وہ ہے اللہ نے اپنے محبوب نو خاتم النبیین بنایا. اور یہ ایسی عظمت ہے, ایسی شان ہے, ایسی خصوصیت ہے, ایسی فضیلت ہے کہ آپ دی اس عظمت اندر, آپ دی اس شان اندر آپ دا کوئی شریک, بولو آپ دا کوئی شریک نہیں. اور پھر دوسری بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس عظمت نو, اس شان نو اگر تسلیم کیتا ہے صحیح معنی اندر مننے آئے تو اہل حدیث نے مننے آئے. تسی کہو گے جلوس تے دوسرے بھی بڑے کر دینے, اور یارو اگر صحیح معنی اندر امام الانبیاء دی ختم نبوت نو تسلیم کیتا ہوندہ پھر یاد رکھنا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نہ پڑھ دے, پھر لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ نہ پڑھ دے. اگر کملی والے دی ختم نبوت نو صحیح معنی اندر منیا ہوندہ پھر تقلید دا بندہ اپنے گلے اندر نہ ڈال دے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت نو منیا ہوندہ پھر یاد رکھنا اے نہ کہندے کہ مغرب دی اذان تو بعد فرضاں تو پہلے
جو 2 رکعتاں پڑھے گا اسی منع کریں گے، اسی روکاں گے۔ اگر ختم نبوت نو صحیح معنی اندر تسلیم کیتا ہوندا پھر نہ کہندے کہ ایک وتر پڑھنے دی دلیل تو مل چکی ہے، صحیح بخاری اندر حدیث تے پڑھ چکے ہاں، لیکن 13 سال تک اس حدیث دا جواب تلاش کر دے رہے۔ اور یارو صحیح معنی اندر اگر ختم نبوت نو تسلیم کیتا ہے، منیا ہے، تو اہل حدیث نے منیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور شان تے ہے، آؤ ایسی عظمت اور شان نو ذکر کرو، چہرے دا ذکر بھی کر دے ہو، بالاں دا ذکر بھی کر دے ہو، آپ دے رخساراں دا ذکر بھی کر دے ہو، کدی اس عظمت اور شان دا بھی ذکر کرو جس عظمت اور شان اندر آپ دا کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ ذرا دوسرا پوائنٹ، دوسرا اعزاز، دوسری بات، دوسری فضیلت، دوسری عظمت اور شان جڑی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو عطا کی تھی، اور اس عظمت اندر اس شان اندر آپ دا کوئی شریک نہیں۔ میدان عرفات ہے، اور میدان عرفات جمعۃ المبارک دا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے آسمان تو ایک آیت نازل فرمائی، اہلاً و سہلاً مرحبا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وعلیکم السلام۔ جی توجہ ہے، عرض کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایسی عظمت، ایسی شان، ایسے اعزاز، ایسے فضائل کہ جن اندر آپ دا کوئی شریک نہیں۔ ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً، ماشاءاللہ قائدین تشریف لے آئے نے، میں ان تھوڑا ہی وقت لاؤں گا انشاءاللہ۔ جی ایسی عظمت، ایسی شان جس دن اندر آپ دا کوئی شریک نہیں۔ آؤ ایک بات عرض کرتی، دوسری بات، دوسرا اعزاز، اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے فرمایا سانے اپنے محبوب تے دین نو مکمل کر دیتا۔ امام الانبیاء دے آنے تو پہلے نبوت بھی نامکمل، امام الانبیاء دے آنے تو پہلے دین بھی نامکمل، امام الانبیاء اس دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے، نبوت دا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، نبوت بھی مکمل ہو گئی تے بولو دین بھی مکمل ہو گیا۔ امام الانبیاء دا اعزاز، کملی والے دی شان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی فضیلت نا، اللہ اکبر اللہ۔ اور اس فضیلت نو بھی صحیح معنی اندر اگر منیا تے اہل حدیث نے منیا، اہل حدیث تو علاوہ کسی اور نے اگر منیا ہوندا پھر یاد رکھنا بدعات اور رسومات دا ارتکاب نہ کر دے۔ اگر کملی والے دی عظمت اور شان نو منیا ہوندا پھر جناب والا کل ساتے جلیس میں نہ نکل دے، پھر جلوس نہ نکل دے، عید میلاد النبی دے جشن نہ ہوندے، امام الانبیاء دی عظمت اور شان نو منیا ہوندا۔ اللہ اکبر اللہ۔ عرض کر رہے ہیں اس عظمت اور شان نو بھی منیا تے فقط اہل حدیث نے منیا۔ آؤ نا ذرا تیسری بات اختصار نال بات کردا جاواں۔ تیسری بات یہ آنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ، جیڑا بندہ میرے تے ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ پاک 10 نیکیاں لکھ دے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا، 10 درجے بلند کر دے گا۔ اے عظمت بھی کنوں نصیب ہوئی؟ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اعزاز نا۔ جاؤ احادیث دا ذخیرہ پڑھ کے دیکھنا، قرآن اور حدیث دا مطالعہ کر لو نا۔ امام الانبیاء تو امام الانبیاء تو علاوہ اے مقام کسی اور نو نصیب نہیں ہویا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا
النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے والی عظمت اور شان بھی مننی ہے تے فقط اہل حدیث نے مننی ہے۔ تسی کہو گے جناب او بھی بڑیاں گلاں کر دے، درود تے او بھی بڑے پڑھ دے، او یارو اس عظمت اور شان نو اگر انہاں نے منیا ہوندا اللہ دی قسم درود تاج نہ نکلدا، درود ماہی نہ نکلدا، درود لکھی نہ نکلدا، طرح طرح دے درود نہ نکل دے اگر امام الانبیاء دی اس عظمت اور شان نو منیا ہوندا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آؤ لوگو اہل حدیث درود پڑھنے دی دعوت دے رہا، درود پڑھیا کرو، ضرور پڑھیا کرو، مگر مسنون پڑھیا کرو، مگر او والا درود پڑھیا کرو جڑا درود صحیح البخاری اندر ملے گا، صحیح مسلم اندر ملے گا، جڑا ابو داؤد اندر، ترمذی نسائی اندر جڑا درود ملے گا او والا درود پڑھیا کرو۔ جڑا درود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھیا او والا درود پڑھیا کرو۔ جڑا درود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھیا او والا درود پڑھیا کرو۔ جڑا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھیا او والا درود پڑھیا کرو۔ جڑا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھیا، جڑا صحابہ نے پڑھیا، جڑا تابعین نے پڑھیا او والا درود پڑھو گے، کامیابیاں کامرانیاں مل جان گیاں۔ آؤ نظر کے بعد چلاواں اللہ پاک نے اپنے محبوب نو کیسیاں کیسیاں عظمتاں تے شاناں عطا کی دیاں۔ صحیح مسلم دی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی کول آ گئے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام امام الانبیاء دے کول تشریف فرما نے آسمانہ دی طرف نظر اٹھائی، زوردار آواز آئیے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آسمان دا او والا دروازہ کھلیا جڑا آج تو پہلے کدی دروازہ نہیں کھلیا، آج او والا فرشتہ زمین تے آیا جڑا آج تو پہلے کدی زمین تے نہیں آیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ میرے کول کھڑا ہے تو انہوں سلام عرض کر رہے آئے، سلام جواب ہویا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سیدنا جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توڑے واسطے دو تحفے بھی لے کے آیا ہے، اور دو تحفے ایسے نہیں کہ آپ تو پہلے کسے نو نصیب ہوئے، وہ دو تحفے ایسے کہ جڑے کملی والے تو پہلے کسے نو نصیب ہی نہیں ہوئے۔ یہ عظمت ہے نا، یہ شان ہے، اس عظمت اور شان اندر بھی کملی والے دا کوئی شریک ہے۔ امام الانبیاء دے سامنے عرض کر رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا تحفہ سورۃ الفاتحہ، پہلا تحفہ سورۃ الفاتحہ والا، سورۃ الفاتحہ جس نو سورۃ الراقیہ کیا جاندہ، سورۃ الشافیہ کیا جاندہ، اساس القرآن ام الکتاب کیا جاندہ، او والی سورت جن دے بارے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب۔ او لوگو جڑا بندہ سورہ فاتحہ نماز اندر نہیں پڑھے گا، جڑا بندہ نماز دی کسی رکعت اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، نماز ظہر دی ہوئے، عصر دی ہوئے، مغرب دی ہوئے، عشاء دی ہوئے، فجر دی ہوئے، اشراق دی ہوئے، تہجد دی ہوئے، چاشت دی ہوئے، نماز جمعۃ المبارک دی ہوئے، نماز جنازہ ہوئے، نماز عیدین ہون، جڑا بندہ نماز اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا ان دی نماز ہوئے گی؟ دسو ہاں درہ اس شاب نو کنے منے ہیں؟ فتوہ تے لاندے نے نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود۔ او یارو فاتحہ بھی اہل حدیث پڑھ دائے، درود بھی اہل حدیث پڑھ دائے، فاتحہ دی فضیلت نو بھی اگر تسلیم کیتا ہے تو اہل حدیث نے تسلیم کیتا ہے، درود دی فضیلت نو بھی منیا ہے تو اہل حدیث نے منیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الفاتحہ۔ اور پھر دوسری بات، سورۃ الفاتحہ اندر جو عقیدہ ذکر کیتا گیا وہ عقیدہ اہل حدیث دا عقیدہ ہے۔ پڑھ کے دیکھو سورہ فاتحہ دی تفسیر پڑھو، اللہ اکبر۔ جو عقیدہ سورۃ الفاتحہ اندر موجود ہے اہل حدیث دا بھی اوہی عقیدہ ہے، ایاک نعبد و ایاک
نستعین تیری عبادت کرنے اللہ تیرے کو مدد منگنے اللہ تو علاوہ کسی اور کو مدد منگ دے یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کہن دے نہیں کیوں سورہ فاتحہ دے اندر عقیدہ ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا پہلا تحفہ سورۃ الفاتحہ اور دوسرا تحفہ وخواتیم سورۃ البقرہ سورہ بقرہ دیاں آخری آیتاں اور جاؤ سورہ بقرہ دیاں آخری آیتاں پڑھ کے دیکھو ان اندر بھی اگر کوئی عقیدہ ذکر ہے تو اہل حدیث دا عقیدہ ذکر ہے اللہ اکبر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اے عظمت اور شان ایسی ہے کہ جس عظمت اور شان اندر آپ دا کوئی شریک بھی نہیں اور اس شان نو صحیح معنی اندر منیا ہے تو اہل حدیث نے منیا ہے آؤ ذرا ایک اور بات عرض کر دیا ایک اور بات ایسی بات ایسا اعزاز ایسی فضیلت ایسی شان کہ جس شان اندر کملی والے دا کوئی شریک نہیں ہے اور اس شان نو بھی منیا ہے تو فقط اہل حدیث نے منیا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے آرام فرما رہے نے تو دو فرشتے آئے لمبی حدیث ہے آخری حصہ ذکر کرنا فرشتے نے کہا اے عظمت والے پیغمبر اے شان والے پیغمبر ایسے نے کہ اگر ایک پلڑے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو رکھ دیتا جائے تو ساری کائنات نو دوسرے پلڑے اندر رکھ دیتا جائے تو پھر بھی اس پیغمبر دا مقام اور شان زیادہ ہے اور آخر تے کہ جملہ بولیا محمد فرق بین الناس کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں دے درمیان فرق کرنے والے اور اللہ نے قرآن مجید اندر بھی اس بات نو ذکر کیتا ہے اللہ پاک نے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے آپ دی بات دے بارے آپ دے فیصلے دے بارے جڑا انداز اللہ پاک نے ایتھے اختیار کیتا جاؤ پورا قرآن پڑھ کے دیکھنا ہے ہو جائے انداز کسی اور مقام تے نہیں ہے اللہ اکبر اللہ پاک نے فرمایا لوگوں میرے محبوب دا جدو فیصلہ آ جائے میرے محبوب دی جدو بات آ جائے پھر کسی دوسرے دی بات نو کوئی اہمیت دینی پھر میرے محبوب دی بات نو مننا بھی ہے تے پھر دل اندر کوئی حرج مرج بھی ہونی ایسے طریقے نال مننائی اللہ اکبر توجہ کریا جو ذرا میرے دوستو بات عرض کر رہے ہیں بات سمجھا رہے ہیں ایک چیز ہے نا ایک چیز ایک آدمی انہوں صحیح کہہ رہا ہے دوسرا غلط کہہ رہا ہے ایک جائز کہہ رہا ہے دوسرا ناجائز کہہ رہا ہے ایک حلال کہہ رہا ہے دوسرا حرام کہہ رہا ہے فیصلہ کون کرے گا بولو فیصلہ کون کرے گا محمد فرق بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں دے درمیان فیصلہ کرن گے نا فیصلہ کون کرے کوئی امتی کرے گا اگر کوئی پہلا نبی آ کے فیصلہ کرے من لو گے نہیں کون فیصلہ کرن گے کوئی امام کوئی مجتہد کوئی رائے دین والا نہیں فیصلہ کملی والے کرن گے اللہ اکبر اللہ آؤ مثال دے کے بات میں سمجھاواں شام دا علاقہ ہے سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو شام دے علاقے دا جڑا گورنر جج ہے نا جج انہاں کل بیٹھے تے سیدنا عمر فاروق رضی توجہ ہے نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فیصلہ آیا فیصلہ کیے میری طرف دیکھنا توجہ کرنا ذرا فیصلہ یہ کہ جیڑا بندہ کسے دا اے انگوٹھا کٹ دے بے ان دی دیت 15 اونٹ ان دی دیت 15 اونٹ
جیڑا ایس انگلی نو شہادت والی انگلی نو کٹے دیت 10 اونٹ، درمیان والی انگلی نو کٹے دیت 10 اونٹ، چھوٹی انگلی دے نال والی انگلی نو کٹے دیت 10 اونٹ، اور اگر کوئی چھوٹی انگلی کٹ دے بے ان دی دیت 6 اونٹ۔ یہ فیصلہ کندہ ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فیصلہ۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جج دے کول بیٹھے، فرمایا کہ حالی اے فیصلہ لوگاں دے سامنے ذکر کرنا نہیں، حالی اے فیصلہ لوگاں دے سامنے ذکر نہیں کرنا۔ کہنے لگے پہلے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لو اس فیصلے دی، اس آرڈر دی، اس حکم دی دلیل طلب کرانگا، اگر دلیل مل گئی پھر سنا دے آجو، اگر دلیل نہ ملی پھر سنانے دی ضرورت نہیں۔ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، امام الانبیاء دے صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جان نثار، عظمتہ والے پیغمبر دے صحابی، کیڑے پیغمبر جنہ دے بارے اسی اپنی محبت اور پیار دا اظہار کرنے ہیں۔ گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے، گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، آمینہ کا جایا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، آمینہ کا جایا ہے، گالیاں دن رات جس نے دین گلا صبح شام کیا، اس کو بھی میرے آقا نے، اس کو بھی میرے آقا نے سینے سے لگایا ہے، گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کل مدینہ طیبہ اندر پہنچے، اے فتوہ لے کے جدو پہنچے نا تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کل جا کے سوال کر دینے، کہنے لگے یا امیر المومنین منو دسو نا اے والا فیصلہ، اے والا فیصلہ، اے والا آرڈر، اے جڑا فیصلہ لکھ کے جناب شام دے علاقے اندر بھیجیا جے، دسو نا اس فیصلے دی دلیل بھی تو آڑے کل ہے کہ نہیں؟ اے والا فیصلہ، اے والا حکم کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو ثابت بھی ہے کہ نہیں؟ دلیل پیش کرو نا۔ او یارو اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو دلیل طلب کیتی جا سکتی ہے نا، تو یاد رکھنا پھر آج دے مولوی دے کولو بھی دلیل منگی جا سکتی ہے۔ اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو دلیل منگی جا سکتی ہے تے پھر آج دے مفتی کولو، آج دے مجتہد کولو، آج دے جناب والا علماء دے کولو بھی دلیل منگی جا سکتی ہے نا۔ او یارو دلیل منگیا کرو، دلیل طلب کریا کرو، پوچھیا کرو۔ اللہ دی قسمیں جدو انہاں دے فتویاں دی دلیل منگو گے نا، اللہ پاک ہدایت دے راستے کھول دے گا۔ توجہ کریا، جو آخری بات عرض کر رہا ہاں، جدو انہاں دے فتویاں دی بات، انہاں دے فتویاں دی دلیل طلب کرو گے نا، اللہ پاک جناب تواڈے واسطے ہدایت دے راستے کھول دے گا۔ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، اللہ اکبر، اللہ دلیل دیو نا۔ توجہ کریا، جو دلیل دیو نا، دلیل تے کوئی نہیں۔ عوف بن مالک تسی مینوں منع کر دے بیس میرے فیصلے تو، دسو تواڈے کول منع کرن دی کوئی دلیل ہے کہ نہیں؟ تواڈے کول بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے نا۔ اللہ اکبر، اللہ تے سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دین دے، کہنے لگے ہاں ہاں میرے کول دلیل موجود ہے نا۔ امام الانبیاء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سنیا، آپ نے فرمایا الا
ان الاصابع فی الدیۃ سواء. امام الانبیاء نے فرمایا او لوگو ساریاں انگلیاں دیت دے اندر برابر نے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں کملی والے دی حدیث سنیے نا, کملی والے دی بات سنیے نا, چونکہ چنانچہ نہیں کیتا. اللہ اکبر, اللہ مقام بڑا, مرتبہ بڑا, عزت بڑی, شان بڑی ہے, لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو کملی والے دی حدیث سن لیے نا تے اپنے کاتب نو بلایا, کہنے لگے آؤ نا ذرا اکتب لکھ قول عمرہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول لکھ دیو. قول لکھ دیتا گیا, اکتب قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی قول لکھو نا. قول لکھ دیتا گیا ہے نا, تھلے فرمایا لکھو نفذو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. او لوگو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے قول نو نافذ کر دیو. ردو قول عمر, عمر دے قول نو رد کر دیو. کیوں جتھے کملی والے دی بات آ جائے اتھے عمر دی بات بھی چل دی, اتھے عمر دا فیصلہ نہیں چل سکتا. اللہ اکبر, اللہ اے عظمت ہے, اے شان ہے, کملی والے دی عظمت ہے. جتے پیغمبر دی بات ہوئے اتھے کسے دی بات چل سکتی, کسے امام دی, کسے مقتدی دی, کوئی کسے دی بات اہمیت نہیں رکھ دی. او یارو آؤ اہل حدیث کو لو پوچھو, اہل حدیث کو لو سوال کرو. جتے کملی والے دی بات ہوئے گی ابو بکر دی بات اہمیت نہیں رکھے گی. جتے کملی والے دی بات ہوئے گی مقابلے اندر عمر فاروق دی بات اہمیت نہیں رکھے گی. اور جتنے کملی والے دی بات ہوئے گی عثمان غنی دی بات مقابلے اندر اہمیت نہیں رکھے گی. جتنے کملی والے دی بات ہوئے گی مقابلے اندر علی المرتضیٰ دی بات اہمیت نہیں رکھے گی. اور جتنے صحابہ کرام دی بات امام الانبیاء دے مقابلے اندر چھوڑی جا سکتی ہے, پھر تیرے مفتی دا فتوہ کیوں نہیں چھوڑیا جا سکتا, پھر تیرے امام دا قول کیوں نہیں چھوڑیا جا سکتا. آؤ کملی والے دی اے عظمت ہے, اے شان ہے, اے رفت ہے, اے بلندی ہے, اے اعزاز ہے, ایسا اعزاز ہے, اس اعزاز اندر آپ دا کوئی شریک نہیں. اور اس اعزاز نو, اس فضیلت نو, اس عظمت نو, اس شان نو منیا ہے تو فقط اہل حدیث نے منیا ہے, کسے اور نے منیا. اللہ کے دعا جو میں بیان کیتا اللہ سب نو مینو بھی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے, آپ نو بھی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.